بلکہ تنہا رہ جائیں گا زندگی میں۔ اگر صحابہ کی طرح اگر آپ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، بڑے یقین اور دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ایک دن کی زندگی نہیں گزار سکتے آپ۔ آج صبح فجر کو اٹھیا، قسم کھائیے کہ میں آج فجر سے لے کے عشاء تک بالکل ہو بہو صحابہ کی طرح زندگی گزاری۔ سب سے پہلے انگریزی لباس اتارنا پڑے گا، بڑے بڑے داڑیاں چھپو رکھنا پڑے گا، سر پہ امامہ رکھنا پڑے گا، جس طرح سے صحابہ لباس پہنے تھے وہ لباس پہننا ہوگا۔ جا سکتے نوکری کمپنی میں جا سکتے وہ لباس میں۔ اب آج کل تو کیا ہو گیا ہے، کلین شیپ ٹپ ٹاپ جنٹل مین بن کے، سر پہ تو ننگے سر۔ ہمارے والد ماجد فرماتے تھے ہمارے بچپنے میں، حال میں بھی ایک موقع پہ میں نے سنا ہے، اگر کسی کا اوپر کا جو ہے گنڈی کھلی ہوئی رہی تو بولتے تھے کہ بابا مر گئے کیا، گنڈی کھلی رکھ کے پھر رہے۔ اور اگر سر پہ اگر ٹوپی نہیں رہی تو یتیم ہے بیچارہ، بابا رہتے تو ٹوپی پہناتے تھے۔ یہ تھا کہ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا، اگر کسی ہوٹل کے اطراف کسی نوجوان کو دیکھ لیتے تو پھر پیام نہیں بھیجاتے تھے، ارے نہیں بچہ اچھا نہیں، ہوٹل کے قریب دیکھا۔ اب آج کل کیا ہو گیا، ہوٹل میں بیٹھ کے پیامات طے کرتے ہیں، یعنی ہر عیب ہنر ہو گیا۔ جیسا کہ کسی مشہور شاعر کا شعر ہے کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب بھی زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیں امیر لوگوں کا معاملہ، ان کا ہر عیب پھٹے کپڑے پہن کے، شرم کی بات، افسوس کی بات، پہلے غربت کو لوگ چھپانے کو پیوند تو بھی لگا لیتے تھے۔ اب آج کل میں دکان پہ کھڑا تھا، ایک نوجوان آیا، اوپر سے نیچے دیکھا تو خالی جو سطر چھپا کے رکھا، باقی سب دکھا رہا۔ میں نے کہا میاں یہ کیا ہے، یہ پیسے دے کے خریدے؟ ہنس کے بولا ڈبل پیسوں میں ملتا ہے، سب 500 روپے میں جینس مل رہا تو یہ 1000 روپے میں ملتا۔ بولا تمہارے سے بڑا ہوشیار دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ ذرا سا پھٹ گیا تو نقص ہے، عیب ہے بول کے لوگ کم قیمت میں دیتے، یہ پھٹے پہننے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور شرم کی بات، اماں باپ کو بھی شرم نہیں آئی، یہ بچہ گھر پہ نہیں آتا، آئے تو نہ آئے پٹی بن لیتے، ایسی چندی غلیظ آپ دیکھیں تو کراہیت ہونا وہ لباس۔ اچھا ایک صاحب بولے وہ ناچنے گانے والے فلم ایکٹرز رہتے ہیں وہ لگا پہنتے، ارے میں بولا انہیں ننگا بھی رہا تو پیسے ملتے، انہیں کرتا نہیں بھی پہنا تو اس کو پیسے ملتے، انہیں ناچا بھی تو پیسے ملتے، انہیں گایا بھی تو ملتے، انہیں مرا بھی تو ملتے، انہیں پھر سے زندہ بھی ہوتا ملتا۔ تو کہیں کو اپنی جیب کا خرچہ کر رہا ہے۔ اصل کیا ہے، وَإِلَى الْجُنُونِ الْفُنُونِ، دیوانوں کے بھی کئی اقسام ہوتے ہیں۔ ایک صاحب، اب میں کیا بولوں، اس میلاد کے محفل میں ایک ہیرو صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال کا مر گئے وہ لوگ، اتنا روئے 3 دن تک گھر کے باہر نہیں نکلے، پھر لوگوں سے مل کے بولے اب زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بولے اللہ تعالیٰ اے لوگوں میں نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے کہ میں نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے نہ کسی جن اور انس کو نہیں پیدا کیا الا مگر یہ کہ لیعبدون، کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو ہمارا مقصد پیدائش اللہ نے اپنی عبادت کہا ہے۔ دیکھیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے آپ تشریف لا رہے ہیں، ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہوئے، جو ہی ان کی نظر حضور پر پڑی وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے صحابی تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ اب آپ دیکھیں حدیث میں جو آتا ہے الفاظ، انہوں نے کچھ لمحات فکر کیا، غور کیا، اس کے بعد عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ نہ نمازیں زیادہ ہے، نہ تلاوت قرآن کچھ زیادہ ہے، نہ ہی کوئی اذکار زیادہ ہے، مگر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی نمازوں کا جائزہ لیا اور فرما رہے ہیں حضور کوئی نمازیں کوئی زیادہ نہیں ہے،
نہ تلاوت ہے، نہ کوئی نیک اعمال زیادہ ہے، مگر دل میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ میدان حشر میں جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اپنے آپ کو اپنے لیے کس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں وہ آپ تصور کر لیجئے، وہ کہاں رہیں گے، ہم ان کو چاہنے والے کہاں رہیں گے۔ آپ کو تعجب ہوگا، آج بھی شہر حیدرآباد کے ایک مشہور تاجر تھا، 25 سال پہلے ایک ہیروئن کے ساتھ وہ جوان تھی، وقت فوٹو لیے تھے، اب بڈھے ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے ساتھ کی فوٹو جو اپنے سٹیٹس پر رکھتے ہیں۔ تعجب کی بات، افسوس کی بات ہے۔ تو جو جس کو چاہتا ہے وہ اسی کے ساتھ اس کا ہونا حشر۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں، اور جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا حقیقی میلاد کی خوشی وہی منانے والا ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب سرکار نے دائرہ کھینچا اور کہا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ جو گول دائرہ ہے یہ انسان کی زندگی ہے، پیدا ہوا، بچپنا ہوا، پھر جوانی کا آغاز جوانی ہوئی، پھر ہوتے ہوتے بڑھاپا ہو کے انتقال ہوتا، یہ اس کی پوری لائف سائیکل ہے۔ اور یہ جو لکیر میں نے کھینچی ہے جو اس دائرے کو چیرتا ہوا آگے چلے گئی، یہ اس کے خواہشات ہیں۔ جتنی دائرے کے اندر لکیر اتنے خواہشات پورے ہو گئے اور ابھی باقی رہ کے موت آ جائے۔ اچھا صحابہ اکرام کی بھی جو خواہشات ہوتی تھی، مگر کیسی ہوتی تھی؟ آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ ایک صحابی رسول نے کہا، حضور کے سامنے بیٹھے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، غم زدہ ہے، ہمیشہ مسکراتے تھے، ایک دن بالکل جو غم زدہ بیٹھے۔ حضور نے پوچھا کہ ثوبان کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے پر کچھ غم کے آثار دکھ رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب جب ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں ہمارے دلوں کو خوشی نصیب ہوتی ہے، لیکن حضور جنت میں آپ سب سے اعلیٰ درجے پر ہوگے، انبیاء سے بھی اعلیٰ درجے کا آپ کا مقام ہوگا، یا کل انبیاء آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم تو جو امتی ہیں، اگر وہاں آپ کا دیدار نہ ہو تو ہمیں سکون، قلب سکون کیسا حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی فکر، حضور کے دیدار کی فکر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سن کر حضور نے کہا کہ میرے صحابی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ان کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریے اگر ہم سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اس دور میں تو بے حد ضرورت ہے، بلکہ خوشخبری بھی ہے، آج ہم جو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، اس کے لیے سرکار نے بشارت پہلے ہی دی تھی۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ تو بتاؤ کہ سب سے عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب ترین ایمان ہے۔ حضور نے کہا کہ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے تجلیات، اللہ کے انوار کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایمان رکھنے میں عجیب بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان سب سے عجیب ترین ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں کیا بڑی بات ہے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا ہے، ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر صحابہ نے غور کیا، کہا یا رسول اللہ ہمارا ایمان سب سے عجیب ترین ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے ایمان میں کیا عجیب بات ہے، تم میں تو میں موجود ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ۔ پھر کون سی عجیب ترین بات ہے؟ عرض کرے حضور آپ ہی فرما دیجئے کہ عجیب ترین ایمان کس کا؟ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ عجیب ترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا ہوگا، نہ فرشتوں کو دیکھا ہوگا، نہ نبیوں کو دیکھا ہوگا، لیکن اللہ پر بھی ایمان لائیں گے، فرشتوں پر بھی ایمان لائیں گے، نبیوں پر بھی ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل ہے، شکر ہے کہ آج ہم سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ایمان لانے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا۔ اور پھر اس دور میں جو ایک سنت کو زندہ کرے گا،
حضور نے فرمایا کہ ایسے دور میں جب کہ میری سنتوں کو لوگ ختم کریں گے، اس دور میں اگر کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اور عزیز اور بزرگوں، یہ ہماری جو زندگی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی۔ میرے پردادا حضرت علامہ حسام الدین فاضل علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو آپ 70-80 سال پہلے جو لکھے ہیں شعر، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج حضرت رہتے تو کیا بولتے نہیں معلوم۔ در نایاب ہے یہ عمر کا لمحہ لمحہ، ہماری جو زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ہے، در نایاب ہے یہ عمر کا لمحہ لمحہ، جو بھی گزرا کسی تدبیر سے پھر آ نہ سکا، کام میں لاؤ تو ہیں اس کے فوائد کیا کیا، اور جو کھو بیٹھو تو پاؤ نہ ندامت کے سوا، مگر افسوس مسلمان کو نہیں قدر اس کی، عمر برباد کیا کرتا ہے یہ کھول کے جی۔ آپ دیکھیں چبوتروں پر بیٹھے، فجر تک چبوتروں پر بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں اکثر میں جو شب برات کے موقع پہ یہ حدیث سناتا ہوں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کی رات آرام کی غرض سے آپ اپنے بستر پر لیٹ گئے، اپنے کرتا مبارک لٹکا دیا اتار کر، ایک آئے حضور اٹھے، کرتا پہنے اپنے جو حجرے مبارکہ سے باہر نکل۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے ایک دم جو خیال آیا کہ کہیں حضور آج میری باری ہے، کسی اور بیوی کے پاس آپ تشریف نہ لے جا رہے۔ اس خیال سے میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی، لیکن کیا دیکھتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہے، اور شہدائے احد اور جتنے لوگ وہاں پہ مدفن ہیں ان سب کی دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی حضور کو انہوں نے دیکھا